جب بچی تھی نا، جب چھوٹی تھی آپ، زیادہ بڑی نہیں تھی، تو آپ کی پرورش آپ کو پتہ ہے کس نے کی؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے انہوں نے کی. اور یہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں. اور آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. جب حضرت زکریا علیہ السلام صبح کے وقت کو کہیں جانا ہوتا تو آپ مسجد اقصی کے قریب آپ کا حجرہ مبارک تھا. آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو اس پر اندر رکھ کر باہر سے کنڈی لگا کر چلے جاتے تھے. اور جب شام میں آتے تھے نا تو آپ روزانہ دیکھتے تھے کہ غیب سے ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے. یہ بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی کرامت تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کو حیرانی ہوئی، کہنے لگے کہ اے مریم، جب میں جاتا ہوں تو دروازہ بند کر کے جاتا ہوں، مجھے پتا نہیں، جب میں جاتا ہوں تو آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں، لیکن جب میں لوٹتا ہوں نا تو آپ کے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا. اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. تو میں نے آپ کو اپنے جملے میں بتانے کی کوشش کی تاکہ وقت ہمارا کم ہو جائے. ایک تو یہ آپ کی بچپن کی کہ جہاں آپ چھوٹی سی عمر میں اپنی کرامت دکھا گئے، اور ایک وہ جو اس سے پہلے ہم نے سنی سوکھے درخت والی، جب آپ کے شکم اتھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے والے تھے. یہ دو کرامت. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی جب تک صاحب اولاد نہیں ہوتا، یعنی جب تک اسے بچہ نہیں ہوتا، جب تک وہ باپ نہیں بنتا، تب تک اس کو بلا محنت کے بھی روزی مل جایا کرتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن بچہ نہیں ہوتا تو اسے بنا محنت کے ہی روزی کہیں نہ کہیں مل جاتی، کہیں نہ کہیں تو کھا لیتا پی لیتا، بھوکا نہیں سوتا. مگر جب آدمی صاحب اولاد ہو جائے نا تو اس پر لازم ہے کہ محنت کر کے روزی حاصل کرے. یہ دو چیز ہمیں سیکھنے کو ملی. ایک تو آپ چھوٹی عمر میں تھے، آپ کو بغیر محنت کے پھل فروٹ مل جاتے تھے. جب آپ اولاد ہونے والی تھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی، تو آپ کو محنت کا حکم دیا کہ جھاڑ کو ہلاؤ، محنت کرو، تب تمہیں پھل دیا جائے گا. یہ دو چیزیں سیکھنے کو ملی. تو یہاں پر بھی اس میں ہمارے مدنی پھول ہے. اور آپ بھی غور کرنا، ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ شادی تو ہو جاتی ہے مگر کئی لوگ کام وغیرہ کی طرف اس کا دماغ یا ذہن مائل نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں. لیکن جب اسے بچہ ہو جاتا ہے نا وہ خود سوچتا ہے یار اب بچہ ہو گیا کام کرنا پڑے. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جب آپ کو صاحب اولاد نہیں ہے، آپ کو بنا محنت کے بھی پھل فروٹ یا کھانا وغیرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ اولاد والے ہو جاؤ گے نا تو آپ کو محنت کر کے ہی کھانا اور کھلانا پڑے گا. پیارے میرے اسلام بھائیو، ابھی جو واقعہ ہم نے سنا، یہ واقعہ مکتب المدینہ کی کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن، یہ کتاب کا نام ہے، اس سے بیان کیا گیا ہے. الحمدللہ اس کتاب میں اس کے علاوہ بھی نصیحت و عبرت کے مدنی پھولوں سے معمول بہت سے دلچسپ قرآنی واقعات اور دیگر حکایت موجود ہیں. آپ اسے ہدیۃً طلب فرمائیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ فرما کر اسے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ چاہتا تو آپ کے علم میں اضافہ ہو. یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ہر صفت میں باکمال ہوتے ہیں، ہر صفت ان کی باکمال ہوتی ہے. اللہ پاک انہیں ایسے ایسے کمالات و معجزات سے سرفراز فرماتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی خالق کائنات نے کثیر معجزات عطا فرمائے. یعنی آپ کو ایک دو نہیں، آپ کو بھی کثیر معجزات سے نوازا. اور بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی ذات سے نبوت کا آثار ظاہر ہونے لگے تھے. آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک حیرت انگیز واقعہ سننے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. پیارے میرے اسلام بھائیوں، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائی نا، جیسے کہ ہم نے بھی سنا تھا کہ آپ جب ولادت ہونے والی تھی وہ بستی سے دور چلے گئی تھی، ویرانے میں چلی گئی تھی. لیکن جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر واپس بستی میں آئی، تشریف لے آئی،
تو قوم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ بدکاری کی تہمت لگائی. جس ڈر سے آپ گئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہوا. جب آپ آئی تو لوگوں نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم تم نے یہ بہت برا کام کیا. حالانکہ تمہارے والد میں کوئی خرابی نہیں تھی, یعنی آپ کے والد ایسے نہیں تھے, اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی, یعنی آپ کی ماں بھی ایسی نہیں تھی, مگر آپ نے بڑا برا کام کیا. بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا. جب قوم نے بہت زیادہ تانا زنی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ کیوں نہیں پوچھ رہے تھے؟ یعنی تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو تم اسی بچے سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا اور کیوں کر اور کس طرح گفتگو کریں؟ ابھی تو بالکل چھوٹے ہیں, ان سے کیسے بات کیا جا سکتا ہے, ان سے کیا پوچھا جائے, یہ تو ابھی بچہ ہے. قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان شروع کر دیا. چھوٹی سی عمر ہے, اپنی معجزہ دکھا رہے, جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ جس بچے کے تعلق سے آپ کہہ رہے تھے تو حضرت مریم نے کہا کہ آپ ان سے ہی پوچھ لیں. جب لوگوں نے کہا کہ ان سے ہم کیا پوچھیں, ان سے کیا بات کر رہے ہیں, ابھی تو یہ بچے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے بیان شروع کر دیا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا. ترجمہ کنز العرفان پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 30 سے لے کر 33, یعنی یہ 3 آیتوں میں اس کا ذکر ہے, جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے کہ بچے نے فرمایا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیں بعض لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بندہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی جانتے تھے کہ میں اگر اس کا جواب سیدھا سیدھا دے دوں تو لوگ معاذ اللہ بعد میں اللہ پر تہمت باندھیں گے. یہ بھی اللہ پر تہمت ہوئی نا کہ کسی کو خدا کہنا یا خدا کا بندہ کہنا, خدا کا بیٹا کہنا. جزاک اللہ خیر. تو بچے نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے کہ بچے نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی. یعنی یہ بھی جانتے تھے بچپن سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں گا اور اللہ مجھ پر ایک کتاب بھی نازل فرمائے. بچپن میں ارشاد فرما رہے, اپنی ماں کے گود میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکات کی تاکید فرمائی. یہ بھی فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے مجھے نبی تو بنایا ہے, ساتھ ہی ساتھ نے مجھے نماز کی اور زکات ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی, اور جب تک زندہ رہوں اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا, اور مجھے متکبر بدنصیب یعنی تکبر والا نہیں, بدنصیب نہیں بنایا, اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں. یہ پورا 3 آیاتوں میں. اب اس میں کتنی ساری چیزیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی جانتے تھے کہ پیدا تو ہو گئے, اب انہیں موت نہیں آنی قیامت تک. یہ فرما رہے ہیں کہ میں جس دن پیدا ہوا اور جب تک رہا اور جب زندہ اٹھایا جاؤں گا, جب تک اللہ کی مجھ پر سلامتی ہوگی. یعنی آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے آپ کو آسمان پہ اٹھا لے گا, بچپن میں ہی آپ نے یہ فرمایا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسے جامع تقریر فرما دی, دیکھنے والے جس کو آپ فرما رہے تھے یہ سب کے سب حیرت زدہ ہو. اس تقریر میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں, تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے. پہلے ہی آپ کہ اگر میں ایسا کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے, جب میں ایسا کہوں تو بعد میں لوگ یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ خدا ہو سکتا ہے آپ خدا کے بیٹا ہو. تو آپ پہلے ہی جانتے تھے, اس لیے آپ نے سب سے پہلے سب یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے. کیوں؟ کیونکہ لوگ آئندہ آپ علیہ السلام پر تہمت لگانے والے تھے. یہ آپ جانتے تھے کہ آپ پر اور تہمتیں لگے گی, اور یہ تہمت اللہ پاک پر لگتی تھی. اگر وہ مجھ پر تہمت لگاتے تھے تو یہ کہیں نہ کہیں اللہ پاک پر تہمت لگتی تھی.
اس لیے آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی جانے والی تہمت کو ختم کرنے سے پہلے اس تہمت کو دفع کرے جو اللہ پاک پر لگائی جانے والی تھی. تہمت لگائی جا رہی حضرت مریم پر، لیکن آپ بچپن میں جانتے تھے کہ میں پہلے اس تہمت کو ہٹاؤں جو اللہ پر لگائی جانے والی تھی، اس کے بعد حضرت مریم پر جو تہمت لگے گی وہ خود بخود صاف ہو جائے گی. یہ آپ بچپن سے جانتے تھے. اللہ اکبر. سچ ہے کہ خدا بند قدوس جس کو نبوت کا شرف سے نوازتا ہے، جس کو اپنا نبی بناتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن سے اس کی نبوت کا اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. پیارے پیارے اسلام بھائیو، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے کلام سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ نماز و زکات کی ادائیگی اور والدہ سے حسن سلوک کرنا بھی بہت ہی قدیم عبادت، یعنی بہت پرانی عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا پسندیدہ طریقہ ہے. اس آیت میں ہم نے یہ بھی سنا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کا بھی حکم ارشاد فرمایا اور زکات ادا کرنے والے فرمایا اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی فرمایا. اب ایک بار یہاں غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جب سے سن رہے ہیں نا کہ آپ کی زندگی ایسی تھی ایسا تھی، ابھی غور کریں نا کہ جو والدہ کے ساتھ حسن سلوک ہے نا، اس میں ہم کہاں تک ہیں؟ کہیں وہ تو نہیں کہ جو اپنے ہی والدہ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی والدہ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ہماری والدہ نے ہمیں اگر کچھ کہا کہ بیٹا یہ کام کر دے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم کو منع کر دے، ابھی نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، بعد میں کروں گا. امی کی طبیعت خراب ہے، بیٹا کہ ماں کہے گی کہ بیٹا مجھے دواخانے لے کے چل، ماں کہے گی، بیٹا کہے گا امی تمہارا روز کا ہے، میں اپنا کام دھندا نہیں کروں، جب کام کر کے آؤں گا جب آپ کو لے کے آؤں گا. اس میں تو ہمارا شمار نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نشے باز میں بچھے ہوئے محلے والے آ کے ہماری ماں کو پریشان کرے تمہارا بیٹا کیسا ہے، نشہ کر کر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. اس میں تو ہمارا شمار نہیں ہوتا. غور کرے، میں آپ کو بتاؤں جس کی مائیں نہیں ہوتی نا، مائیں ان کی جانے کے بعد افسوس کرتی ہے کہ کاش کہ ہماری ماں کی ہم خدمت کرنے میں کامیاب ہو جاتے. اگر آپ کی والدہ زندہ ہے، سچ کہتا ہوں میں آپ کو، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی ماں سے اونچی آواز میں بات کی ہو نا، جا کے آج رات میں نا سونے سے پہلے معافی مانگ. ماں بہت عظیم نعمت ہے پیارے اسلام بھائی، ان سے مل کے رہے. آپ یقین جانے دنیا آپ کو چھوڑ دے گی مگر آپ کی ماں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے. ماں وہ عظیم شخصیت ہے جو آپ بوڑھے بھی نہ ہو جائے، اگر آپ کی والدہ زندہ ہے نا تب بھی اس کے آپ بیٹی ہی رہو گے، آپ اس کے سامنے چھوٹی ہی رہو گے. ماں سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرے. وہ ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جو ماں بچپن میں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے پیٹ میں آپ کا درد برداشت کرتی تھی، ڈاکٹروں کے لوگوں کے تانے سن سن کر گھروں کے کام کر کر کے آپ کو پال لیے. وہ ماں کو جب آپ اونچی آواز میں بات کرتے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو. غور تو کرے نا کہ میری ماں ہے وہ مجھ سے ڈر رہی ہے. میرے ایسا تو ہونا چاہیے کہ میں میری ماں سے ڈروں، مگر جب میں گھر میں آتا تو میری ماں خاموش ہو جائے، اب آج پتہ نہیں کیا بولے گا. وہ ماں ہے، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک نے جو بندہ اچھے اچھے نیک اعمال کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے نا، اس کے بارے میں آ کے اپنی ماں کو ان کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. اتنی عظیم نعمت ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی. وہ ماں کا مرتبہ ہے، اور ہم ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. میں نا کیا کہوں آپ سے، کہ مسلمانوں کی بستی میں ایسا حال ہے کہ مسلمان کی ماں کی عزت حفاظت نہیں ہے. ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور گالی سب سے پہلے ماں کی دیتے. تو بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ لوگ اسے گالی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرے، بات کرے کہ لوگ ہمیں نہیں گالی دے رہے، ہماری ماں کو گالی دے رہے، ہمیں شرم نہیں آتی. وہ ماں کا آپ سوچے نا، آپ جب پیدا ہوئے تھے نا، جب میں پیدا ہوا تھا اور بستر پہ پیشاب کرتا تھا نا، وہ ایک ہی بستر ہوا کرتا تھا، وہ ایک ہی بستر گیلا ہوتا تھا، تو ماں کیا کرتی تھی اپنے بچے کو اٹھا کر سینے پہ رکھ دیتی تھی، خود گیلے میں سو جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگ جائے. وہ ماں اتنی درد برداشت کرنے کے بعد، دنیا کے تانے سننے کے بعد، اتنی محنت کرنے کے بعد بچے کو پال تو اس کا اتنا بڑا کریں کہ بچے نے اس کے ساتھ کیا سلوک کر. غور کرے پیارے اسلام بھائی، جو سوچنے کا مقام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اپنی والدہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. صحابہ کی زندگی دیکھیں
والدہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. آج بھی دور میں ایسے ہے جو اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم غور کریں ہم اپنی ماں سے کتنا محبت کرتے ہیں. وہ ایک لفظ آخری کے ماں کے تعلق سے وقت بھی مکمل ہوا, بیان تو آگے اور تھا. کوئی اگر نشہ کرتا ہے نا, نشہ, یہ بہت پہلے ہمارے ذمہ دار نے ہم سے کہا تھا, آج تک وہ بات ذہن میں ہے. کیا بندہ اگر نشہ کرے, شراب پیے, اور پی کر جب وہ شراب خانے سے اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوگا, کبھی چلتے چلتے کہیں ٹکرا گیا, کچرے میں گر گیا, گٹر میں گر گیا, اور جب لوگ آ کے اس کی ماں کو کہتے ہو کہ بیٹا کھالا, وہ تمہارا بیٹا نا کچرے میں پڑا ہے, کھالا تمہارا بیٹا گٹر میں پڑا ہے, تو اس وقت اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جسے میں نے اتنا پالا پڑھایا اسی لیے کہ لوگ آ کے یہ کہیں کہ تمہارا بیٹا شرابی ہے, گٹر میں پڑا ہے. خدا اپنی ماں کی عزت کرے, ان کی خدمت کرے. ماں کا ایک بار اگر یہ چلی گئی نا تو واپس لوٹ کے نہیں آتی. جتنی خدمت کرنا ہے, جتنا ثواب کمانا ہے نا, کر دیجیے, آج موقع ہے. ایسے کئی اور ممتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسے, اور ممتا کیا چیز ہے, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں, کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. نیت کرتے ہیں کہ گھر جا کر انشاءاللہ اپنی والدہ سے, والد صاحب سے انشاءاللہ معافی مانگ کے آئندہ جو بھی زندگی بچی, جتنی بھی ان کے ساتھ زندگی بچی, ان کی خدمت کرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ. آپ یقین کریں, آپ جب جائیں گے نا شرمائیے گا مت کہ میری ماں کیا بولے گی. آپ جا کے معافی تو مانگے, کہ آپ کا گھر کا ماحول بدل جائے. وہ ماں جو آپ کے آنے سے ڈرتی تھی, کل آپ کے آنے سے پہلے آپ کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے کہ میرا بیٹا کب آئے گا, کب میرے ہاتھ چومے گا, کب میرے قدموں کو چومے گا. نیت کرے ماں کی خدمت کرے. ہمارا موضوع کچھ اور طرح چلا گیا, آگے بہت سارے باتیں تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے, وہ تھے, وقت مکمل ہوا. نیت کرے کہ جو کچھ بھی سنے ہیں اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل